آج ہم مستقبل کے کاروبار پر ایک نظر ڈالنے والے ہیں، ایک ایسے ماڈل پر جہاں کمپنیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تقریباً خود بخود چلتی ہیں۔ جی ہاں، یہ خود مختار ادارے کا نیا دور ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کیا ہو اگر آپ کی کمپنی خود سوچ سکے، فیصلے کر سکے اور انسانوں کے انتظار کے بغیر خود ہی عمل بھی کر لے۔ یہ اب کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے بن رہی ہے۔ لیکن اس نئی دنیا کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پرانے طریقے یعنی جو روایتی آٹومیشن ہے وہ اب کیوں کام نہیں کر رہی۔ دیکھیں، کئی دہائیوں سے کاروبار طے شدہ اصولوں، اسکرپٹس اور بوٹس پر چلتے آ رہے ہیں۔ یہ ایک آزمودہ ماڈل تھا جو ایک ایسی دنیا میں بہترین کام کرتا تھا جو زیادہ بدلتی نہیں تھی۔ اور اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس سخت اصولوں پر چلنے والے سسٹم ہیں جو خود سے سوچ نہیں سکتے، اور دوسری طرف ہے آج کی تیز رفتار دنیا جو ہر لمحہ بدل رہی ہے، غیر متوقع ہے۔ ان دونوں کا یہ ٹکراؤ ہی اصل خطرہ ہے۔ اور اسی ٹکراؤ کو ٹیکنالوجی کے زبان میں آپریشنل ڈیفنس گیپ کہتے ہیں۔ یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں اصولوں پر بنے پرانے سسٹم حقیقی دنیا کی پیچیدگیوں کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ مطلب جب اصول حقیقت کا ساتھ نہیں دے پاتے تو سسٹم ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، حقیقت میں مزدوروں کی کمی، سپلائی چین میں آنے والے مسائل، مسلسل سائبر حملے اور ہر روز بدلتے ہوئے قوانین، یہ سارے دباؤ ان پرانے سسٹمز کو صرف ناکارہ نہیں بلکہ خطرناک بھی بنا رہے ہیں۔ تو پھر اس چیلنج کا جواب کیا ہے؟ جواب ایک انقلابی قدم ہے جسے ایجنٹک لیپ کہا جاتا ہے۔ یہ ذہین ایجنٹس کی مدد سے کام کرنے کا ایک بالکل نیا اور جدید انداز ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہم کسی ایک بہت بڑے سپر انٹیلیجنٹ اے آئی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ذہین ایجنٹس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس سسٹم کو ملٹی ایجنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم کا تصور کریں جہاں ہر فرد اپنے کام میں ماہر ہو۔ یہ ایجنٹس بھی بالکل ویسے ہی ہیں، یہ خود سوچتے ہیں، آپس میں رابطہ کرتے ہیں اور مشترکہ مقاصد کے لیے حقیقی دنیا میں ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن تمام ایجنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی بھی آپ کہہ لیں کہ 4 سطح ہوتی ہیں۔ پہلی سطح پر منیمل ایجنٹس ہیں جو بس سادہ طے شدہ کام کرتے ہیں۔ پھر آتے ہیں ٹاسک ایجنٹس جو کسی بھی کام کے لیے صحیح اوزار چن سکتے ہیں۔ تیسرے درجے پر ریفلیکسو ایجنٹس ہیں جو اپنے ہی کام کا جائزہ لے کر اسے بہتر بناتے ہیں۔ لیکن اصل انقلاب چوتھے درجے سے آتا ہے، پرو ایکٹیو ایجنٹس۔ یہ وہ ایجنٹس ہیں جو مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی پہچان کر حل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب ٹیکنیکی طور پر بہت دلچسپ لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا کاروبار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آخر یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عدد بس یہی سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ جن کاروباروں نے ایجنٹک اے آئی کو اپنایا ہے ان کی پیداواری صلاحیت میں 40 سے 80% تک کا ناقابل یقین اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بہتری نہیں، یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے جو کمپنی کے کام کرنے کے پورے ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہ تبدیلی ہر جگہ ہو رہی ہے، خاص طور پر لاجسٹکس، فائنانس اور صحت جیسے شعبوں میں۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں پیچیدگی اور انسانی محنت کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، اور وہیں یہ ٹیکنالوجی سب سے بڑا انقلاب لا رہی ہے۔ اور یہاں کامیابی کا راز یہ ہے کہ ایک ایسا اے آئی بنانے کی کوشش نہ کی جائے جو سب کچھ کر سکے۔ اس کے بجائے کامیاب کمپنیاں ایسے ایجنٹس بنا رہی ہیں جو کسی ایک انڈسٹری کے ایک مخصوص مسئلے کو حل کرنے میں ماہر ہوں، یعنی گہرائی چوڑائی سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب اتنی طاقتور ٹیکنالوجی کی بات ہو تو سب سے بڑا سوال اعتماد اور حفاظت کا ہوتا ہے۔ اتنا طاقتور نظام کیسے بنایا جائے جو قابل بھروسہ اور محفوظ بھی ہو؟ اس کا جواب صحیح ڈیزائن اور گورننس میں چھپا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی غلطی جو کمپنیاں کرتی ہیں وہ ایک بہت بڑا سپر ایجنٹ بنانے کی کوشش ہے۔ یہ سیدھا ناکامی کا راستہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے، مخصوص اور قابل جانچ مائکرو ایجنٹس استعمال کیے جائیں۔ یہ چھوٹے ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں اور انہیں آسانی سے بدلا جا سکتا ہے، جس سے پورا سسٹم محفوظ رہتا ہے۔ اس بھروسے کو بنانے کے لیے کچھ حفاظتی اصول لازمی ہے، جیسے کہ سخت اجازتیں دینا، ڈیٹا کی حفاظت کی پالیسیاں بنانا، ہر عمل کا مکمل اور ناقابل ترمیم ریکارڈ رکھنا، اور سب سے اہم، جگہ جگہ انسانی نگرانی کے پوائنٹس رکھنا تاکہ سسٹم ہمیشہ محفوظ اور جواب دہ رہے۔ اور یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس ٹیکنالوجی کا مقصد انسانوں کو بے روزگار کرنا ہرگز نہیں ہے،
बल्कि इसका असल मकसद इंसानों को रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों से आज़ाद करके उन्हें ज़्यादा अहम यानी स्ट्रैटेजिक निगरानी के किरदार में लाना है, जहां वो बड़े और अहम फैसले कर सकें। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि कंपनियां खुद मुख्तार होंगी या नहीं, ये तो होकर रहेगा। असल सवाल अब ये है कि इस मुस्तकबिल को कौन सही, महफूज और मौसर तरीके से डिज़ाइन करेगा। यही वो चैलेंज और मौका है जो आज हमारे सामने है।